سورہ نساء ختم ہو رہی ہے نا، سورہ نساء جہاں ختم ہو رہی ہے اور سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس والے پیج پہ، یہاں پر ایک منزل. تو والدین کی اجازت، مطلب آج کل بہت نوجوان لوگ بھی جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، تو والدین، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید. بہت ہی شاندار دن رہا آج کا. کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی اور ہم نے ایک منزل اپنے قرآن کی بھی پڑھ لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت مبارک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ رمضان اور رمضان کا مہینہ اور یہ مبارک مہینہ اور قرآن کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ثواب لوٹنے کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ اور خوشی مانگنے کا مہینہ، غموں سے دوری مانگنے کا مہینہ. الحمدللہ آج رمضان کی پہلی تراویح ہو گئی ہے اور تراویح گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں تراویح، تو گھر میں ہی تراویح ہو رہی ہے. ایک پارہ ہوا آج، ایک پارہ پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کر. الحمدللہ لاسٹ ایئر مکے میں تھا، حرم میں تھا. آج میرے دوست وہاں پہنچے ہوئے رحمۃ اللہ بھائی، انہوں نے ان کے ساتھ کافی یادیں تھی، لیکن انہوں نے بھی ویڈیو بھیجی مجھے وہیں سے ہی کہ ارشاد بھائی مسنگ یو. تو میں بھی بہت مس کر رہا ہوں. حرم میں روزے رکھنا خواب ہے، سچ میں خواب ہے. اس سال نہیں جا پایا، اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا کیا وجہ ہے اس سال کیوں نہیں جا پایا. بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا، سیکریٹ رکھتے ہیں ابھی، انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک پارہ پڑھا اور خوب قرآن پڑھنا ہے، اور ٹارگیٹ لے رہا ہوں آج فرسٹ رمضان کو کہ انشاءاللہ کہ ہر دن ایک منزل قرآن پڑھنا ہے. 7 منزل ہے نا قرآن میں، روزانہ ایک منزل پڑھنی ہے انشاءاللہ. نفلوں میں تلاوت کر کے، کیسے بھی کر کے انشاءاللہ روزانہ ایک منزل، یعنی 7 دنوں میں ایک قرآن پورا کرنا. لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ دیکھنا ہے. جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زیادہ ثواب ملے گا. ویسے بھی اب ہر حرف کو پڑھنے کا سب کچھ بڑھ گیا ہے، وہیں گناہ بھی بڑھ گیا ہے. اگر گناہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پکڑ کریں گے، اس پہ گناہ بھی بڑھ گیا. تو بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ سے یہ ہماری زندگی میں یہ برکت والا مہینہ ہمیں نصیب کر دیا ہے. کتنے ہمارے جاننے والے، کتنے ہمارے اعزاء اقربا، کتنے ہمارے یار دوست اس دنیا سے چلے گئے، پیارے ہو گئے اللہ کو. وہ اس رمضان میں نہیں رہے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نصیب کرا ہے، تو اس کی قدر کرنی ہے. رائٹ؟ تو زیادہ ٹریولنگ نہیں کرنی ہے، زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اور زیادہ کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ ٹریننگ کا مہینہ ہے اور پورا اپنا آپ کو چارج کرنے کا مہینہ ہے، کہ اپنا آپ کو چارج کر لو، فل بیٹری کر لو ایمان کی، تاکہ وہ پورے سال چلے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی تراویح کمپلیٹ ہوئی تو میں نے تھوڑی سی بات کر لی. انشاءاللہ ولاگ شوٹ ہوگا ہر رمضان کا، اور جو میں کروں گا وہ انشاءاللہ. فی الحال یہ پڑھ رہا ہوں میں، حرم سے لے کر آیا تھا قرآن چھوٹا سا. یہ قرآن کتنا خوبصورت، اسی کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، سینے سے لگانا ہے. یہی زندگی ہے، اسی کے لیے مر مٹنا. رائٹ؟ انشاءاللہ اور باتیں کریں گے. الحمدللہ جم کر کے آ گیا ہوں. آج اسٹارٹ کر دیا جم، اور 12:22، 11:20 پہ شاید ہم گئے تھے جم کرنے. تو پورا 1 گھنٹہ جم کر کے آئے. فرسٹ ڈے تھا، خوب تھکایا اپنا آپ کو. تو رمضان میں جم اسٹارٹ کیا تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ رمضان میں عمرہ پہ کیوں نہیں گیا اور جم کیوں اسٹارٹ کیا. ان دونوں چیزوں کو سیکریٹ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بتائیں گے. اور ایک بینیفٹ تو ہے ہی کہ آپ اگر فاسٹنگ کر رہے ہو اور آپ زیادہ زیادہ عبادت میں ٹائم لگاؤ اور جم بھی کر لیتے ہو، تو ویٹ لوس ہو جائے گا آپ کا. بہت اچھا خاصا ویٹ لوس ہو سکتا ہے اگر آپ رمضان کے اندر آپ جم کر رہے ہو. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنی صحت کو اچھا کرنا، بس دکھاوا باڈی بنا کے لوگوں کو، وہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اور جسٹ میں جو دکھا رہا ہوں، میرا پرپز یہی ہے کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں، کیونکہ ایک کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک افضل ہے، بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس نیت سے جم کرنا ہے اور تو ثواب ملے گا. جم بھی آپ کی عبادت ہو گئی. الحمدللہ اسی نیت سے جم کرا، اور آج فرسٹ ڈے ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے اندر پابندی کی توفیق دے، پابندی ہو جائے
کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم اچھے سے اللہ کی عبادت کر پائیں. تو 12 ہو گئے. انشاءاللہ پوری رات عبادت میں گزارنی ہے. روڈوں پہ نہیں نکلنا ہے, کہیں گھومنے نہیں جانا ہے, ریسٹورینٹ میں چکر نہیں لگانے ہیں, مہمانوں کو نہیں بلانا ہے, مطلب رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا ہے, تھوڑا سا ڈسٹینس بنانا ہے, اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے, اللہ کی طرف دھیان لگانا ہے اس پورے مہینے کے اندر. تو اپنی آمد و رفت ادھر ادھر جانا بہت کم کرنا ہے. آفس جا رہے ہیں یا کہیں کام سے تو ہی جاؤ, کیونکہ آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہو یا کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتے ہو, لیکن اللہ کو نہیں بول سکتے. اللہ تو دل کا حال جانتا ہے, رائٹ. تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر عبادتوں میں لگ جاؤں گا. کچھ اور پڑھوں گا, اسٹڈی کروں گا, مطالعہ کروں گا, قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا, تفسیر دیکھوں گا, اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیلی جو ولاگ شوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر سیکھنے کو ملے گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. الحمدللہ سحری کر لی ہے. 1.5-2 گھنٹہ ہارڈلی میں سویا ہوں, زیادہ نہیں سویا. قرآن پڑھا. 1 منزل کا ٹارگیٹ ہے ڈیلی انشاءاللہ. 1 منزل کا چیلنج لے لیا ہے, اور 1 منزل کم سے کم 6-7 پاروں کی ہوتی ہے. کبھی نہ دھیان دیا نہیں, دیکھ لیتا ہوں. سورہ نساء جہاں ختم ہو رہی ہے اور سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس والے پیج پہ, یہاں پر 1 منزل. تو آپ کو لگ بھگ 5 پارے اور 4 صفحے 4.5 صفحے پڑھنے پڑیں گے ڈیلی. پڑھنا کیسے ہے؟ بہت ٹھہر کے اچھے سے. چیلنج لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھو گے اور جلدی قرآن ختم کرنا ہے, اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. جلدی قرآن ختم کرنا نہیں ہے. قرآن کو اچھے سے ادب کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, جیسے کہ قرآن کا حق ہے اس طرح سے پڑھے تو ثواب ملے گا, ورنہ تو گناہ ملے گا اگر الٹا سیدھا پڑھیں گے, رائٹ. میرے 2 پارے اب تک پڑھ لیے ہیں پہلی منزل کے. تیسرا پارہ اسٹارٹ کر لیتا ہوں, تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے. صحیح سے پڑھنا ہے, ٹھہر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ایسے پڑھنا ہے, سمجھ گئے؟ تو بہت ہی اچھے سے حروف اور اچھے سے نکالنے کی کوشش کرنی, جتنے اچھے سے آپ نکال سکتے ہیں. عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں, وہ تو قرآن کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں, کسی حد تک سمجھ بھی لیتے ہیں. لیکن جو ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے ڈائریکٹلی, جب وہ پڑھتے ہیں یا عربی نہیں جانتے ہیں تو ترجمے کا سہارا لے سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں, اور قرآن میں مجھے کیا میسیج مل رہا ہے. تو تھوڑا سا دیکھ لیں, 1 آیت دیکھ لیں, 2 آیت دیکھ لیں, 3 آیت دیکھ لیں. انشاءاللہ جب دیکھنا شروع کریں گے تو مزہ آنے لگ جائے گا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے. تو اس سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ, بہت زبردست, شاندار. فجر کی نماز الحمدللہ ابھی پڑھ کر آئے ہوں جسٹ. تو اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھوں گا, تلاوت کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ سو جاؤں گا, آرام کروں گا. الحمدللہ 12 بجے کا الارم لگایا تھا, 12 بجے جگ گئے, نہا دھو لی, فریش ہو گئے, اور اب 12 بجے سے عبادتوں میں لگ جانا ہے. رات تک کم سے کم سونا ہے, زیادہ سے زیادہ تھکانا ہے اپنا آپ کو, رائٹ. تو الحمدللہ 2 دن اس طرح گزر رہا ہے. ابھی آج کی جو منزل ہے ہماری پہلی منزل, اس کو کمپلیٹ کریں گے, اور ظہر کی نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ. اس کے بعد پھر عبادتوں میں لگ جانا ہے, سونا نہیں ہے. ظہر کے بعد پھر آرام کر رہے ہیں. اگر بزرگ ہیں تو کر سکتے ہیں, باقی میں نوجوانوں سے بول رہا ہوں جو ینگ ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے فنا ہونا ہے, زیادہ سے زیادہ کھپانا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں آج کے دن میں, پہلا رمضان الحمدللہ. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے جو میں فجر میں بتانا چاہ رہا تھا. فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں جگہ نہیں تھی مسجد میں. اتنے ماشاءاللہ نمازی, اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے سب نماز میں مسجد میں دکھ رہے ہیں نماز پڑھتا ہوا, بچے بوڑھے جوان سب. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسجدیں جو ہیں اتنی بھر جائیں کہ جگہ نہ ملے.
جو پارہ پڑھوں گا اس کا ترجمہ تفسیر دیکھ لوں، تاکہ تراویح پڑھانے کے بعد تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ آج کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہم سے۔ الحمدللہ پہلا روزہ چل رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیلی ولاگ میں ہم حج کے متعلق باتیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے آپ کے اسکرین پر، نام پڑھ لیں، میں نے پوری پڑھ لی ہے، مسائل حج و عمرہ، دیکھو یہ کتاب ایک، سفر حجاز میں نے پوری پڑھ لی ہے، مولانا علامہ دریابادی صاحب کی ہے، امداد الحج حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور حج فضائل مسائل ساری چیزیں دعائیں اور زیارت مدینہ منورہ کے آداب مولانا ندیم الواجدی صاحب کی کتاب ہے، اور معلم الحجاج۔ تو یہ ساری کتابیں میرے مطالعے میں ہیں مسلسل۔ تو ان کتابوں سے میں کیونکہ حج کا موسم شروع ہو جائے گا انشاءاللہ رمضانوں کے بعد، اور حاجی ابھی سے تیاری میں لگ گئے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور جو لوگ حج کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں انڈیا سے، تو میں انشاءاللہ ہر ولاگ میں ڈیلی کچھ نہ کچھ حج کے متعلق کچھ مسائل کچھ باتیں انہی کتابوں سے آپ تک پہنچاؤں گا، کبھی کسی کتاب سے کبھی کسی کتاب سے۔ تو آج ہم اس کتاب سے معلم الحجاج سے کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا سفر شروع کیا تھا وہ جمعرات کو شروع کیا تھا، جمعرات کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کا بھی سفر فرماتے تھے تو یا تو جمعرات کو اختیار فرماتے تھے، جمعرات کی صبح کو نکلتے تھے، یا پھر جمعرات کو نہیں ممکن ہو سکتا تھا تو پیر کی صبح کو نکلتے تھے۔ لیکن اب جو ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے حج کا سفر کرنا، یہ حکومت کے اختیار میں ہے۔ حکومت جب چاہے جس روز چاہے وہ کسی کو بھیج سکتی ہے۔ تو یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حج کا سفر مبارک جو اسٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، وہ جمعرات کا روز تھا۔ اگر ہمارا بھی حج کا سفر جمعرات سے اسٹارٹ ہوگا تو یہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ آج ہم ایک بات جانتے ہیں اسی کتاب امداد الحجاج سے، معلم الحجاج سے، والدین کی اجازت۔ مطلب آج کل بہت نوجوان لوگ بھی جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، تو والدین، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں حرف بحرف، والدین اگر زندہ ہوں تو ان سے سفر کی اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو بلا ان کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ اگر ماں باپ اتنے بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو آپ کا بلا اجازت، بغیر اجازت کے جانا، وداؤٹ پرمیشن جانا مکروہ ہے، مکروہ۔ اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں تو بغیر اجازت کے جانا مکروہ نہیں، جا سکتے اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جوان ہیں، بشرطے کہ راستہ مامون ہو، سلامتی غالب ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو آپ کی جان کے اوپر کوئی خطرہ لاحق ہو کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارا بچہ جائے گا تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے ہمارے بچے کے ساتھ۔ تو آج کل تو یہ سب چیزیں بہت نارمل ہے، کیونکہ فلائٹ میں بیٹھنا سیدھا پہنچنا ہے، تو اس راستے سب مامون ہے الحمدللہ۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو دادا دادی نانا نانی، یہ سب ماں باپ کی غیر موجودگی میں یہ سب ماں باپ کا حکم رکھتے ہیں، تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بیوی بچے اور وہ لوگ جن کا نفقہ، یعنی جن کا خرچ، جن کا ڈیلی خرچ آپ کے ذمے ہے، اور واپسی تک کا آپ نے خرچہ ان کو دے دیا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی واپسی کے آنے تک کا ان کو خرچہ نہیں دیا اور وہ بعد میں پھر دوسروں سے مانگیں گے، پریشان ہوں گے، تو پھر آپ کا جانا صحیح نہیں ہے، پھر آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ اگر اجازت کے بغیر جائیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح قرضہ، مطلب قرضہ وغیرہ ہے فی الحال، لیکن اگر اس قرضے کا وہ مطالبہ نہیں کر رہا فی الحال تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ کو جانا ہے تو آپ کسی کو ذمہ دار بنا کے چلے جائیں کہ اگر میں نہیں آ سکا یا کچھ ہو گیا تو یہ میرے پیچھے سے یہ قرضہ آپ کا ادا کر دیں گے۔ تو یہ بات ہم نے آج سیکھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو والدین کی اجازت ضروری ہے، اور کب ضروری نہیں ہے اور کب ضروری ہے آپ کو پتہ چل گیا۔ ویڈیو پوز کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ان کتابوں سے حج کے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ ہے اور چل رہا ہے، ابھی پہلا روزہ ہے الحمدللہ۔ آج میں نے کہیں بھی ٹریول نہیں کیا، آج میں نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑی، مطلب میں کہوں گا کہ نماز چھوڑنا تو چھوڑو، میں نے کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو دن بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہماری جو ایک منزل ہے، 7 منزل ہوتی ہے قرآن میں، روزانہ 1 منزل پڑھنے کا ٹارگٹ لیا ہے، وہ بھی میری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اور افطاری کرنے کے بعد ڈیلی افطاری تک ولاگ شوٹ ہوا کرے گا۔ تو آج کی افطاری کے بعد سے کل کی افطاری تک ولاگ شوٹ ہوگا۔ تو آج افطاری کر کے انشاءاللہ ولاگ کو اینڈ کریں گے، اور ابھی افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ پہلا رمضان کمپلیٹ ہو گیا، اور رمضان کا استقبال زور و شور سے
کرنا چاہیے. اور رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ رمضان کا احترام کریں, عزت کریں, اور اس رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اللہ کو منانے میں اور عبادتیں کرنے میں, قرآن کو پڑھنے میں, سمجھنے میں اسپینڈ کریں. تو یہ ہے رمضان کا استقبال. تو الحمدللہ بہت ہی شاندار دن رہا آج کا. کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی, اور ہم نے ایک منزل اپنے قرآن کی بھی پڑھ لی. لگ بھگ 5 پارے اور 4-5 صفحے ہوتے ہیں, کمپلیٹ ہو گئی ہماری. اور آج ہم نے کافی ترجمہ بھی پڑھا قرآن کا, اور تفسیر پڑھی کافی. تو ہر مسلمان پہ ضروری ہے قرآن کو سمجھے, چاہے وہ ایک آیت سمجھے ڈیلی, ایک آیت کا ترجمہ سیکھے, لیکن ضرور سیکھے, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے, تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں زندگی میں دیکھیں گے نا. تو آج کا یہ ولاگ شوٹ ہو رہا ہے, اور اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس ولاگ میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, اور ہم نے حج کے متعلق بھی بات کی. ہم ہر ولاگ میں حج کے متعلق باتیں کریں گے. تو یہ ڈیلی ولاگ رمضان میں جو شوٹ ہو رہا ہے, اس میں حج کے متعلق ہر ولاگ میں بات کریں گے. اور انشاءاللہ جو بھی چیلنجز لے رکھے آج سارے ہی باکس پہ رائٹ ٹک ہو گیا ہے, کیونکہ ساری چیزیں بہت اچھے سے ہوئی الحمدللہ. اللہ سے امید ہے کہ باقی روزے بھی اسی طرح سے جائیں, اور اچھے سے جائیں, اور بیٹر بنانے کی کوشش کرنی ہر روزے کو, ہر لمحہ. کیونکہ اب ہر سیکنڈ, چاہے رات ہو دن ہو, بس ثواب کماؤ. ثواب کمانے کا, عبادتیں کرنے کا, اور نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. تو ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر لمحہ یہی سوچنا ہے بس. ٹھیک ہے, تو ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اور اپنے ایمان کا خیال رکھیں, اور اسپیشلی رمضانوں کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ حافظ.